बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर चर्चे हैं तो वो पाकिस्तान के आलमी ज़राए अबलाग में अगर कोई नाम गूंज रहा है तो वो पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, और सारी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों को अप्रिशिएट कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर नोबेल प्राइज़ का कोई हकदार है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग से दुनिया को बचाने के लिए जो कोशिशें की वो बिलाखिर कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। कल रात जो गुजरी पूरी दुनिया की निगाहें मशरिक़ वुस्ता पर थी, ईरान की तरफ देखा जा रहा था, और ये जो कहा जा रहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दे रखी है इसमें तोसी नहीं होगी और दुनिया एक तबाही को देखने जा रही थी। पाकिस्तान ने मुसलसल अपनी कोशिशों के नतीजे में इस जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा किया, और आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जिनसे रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और ईरान की लीडरशिप से कि 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी कर दी जाए ताकि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सके, और जो तजावीज़ दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सामने रखी थी उन पर बातचीत हो सके। जिसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया था। बड़ी तनकीद हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, जिन्हें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होती, या जो हर वक्त कोई ना कोई कीड़ा निकालने के चक्करों में रहते हैं, उनके लिए शायद आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। लेकिन मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तानी दुनिया भर में जो मुकीम हैं और पाकिस्तान के शहरी जो यहाँ पे बसते हैं, आज वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। और पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अगर ये कहा जाए कि इससे बड़ी सफारती कामयाबी पाकिस्तान ने शायद ही कभी हासिल की हो, तो ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। क्योंकि पाकिस्तान जिसके बारे में मुसलसल प्रोपेगेंडे किए गए, ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत दबाव का शिकार है, पाकिस्तान आलमी क़ुव्वतों के सामने बैठ के बात नहीं कर सकता, पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं रहा, आइसोलेशन की बात की जाती थी। लेकिन मार्का हक में कामयाबी के बाद, हिंदुस्तान को नाकों चने चबाने के बाद जिन फतूहात का आगाज़ हुआ, अल्लाह के फजल व करम से वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंदुस्तान जो इस खित्ते का एक बड़ा ताकतवर मुल्क कहलाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इस खित्ते के फैसले हिंदुस्तान की वजह से होते हैं, पाकिस्तान ने यह भी साबित कर दिया कि अब हिंदुस्तान के हवाले से कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। मार्का हक में जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने जिस जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को इख्तियार किया था, उसकी पजीराई से होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस पूरी टाइम लाइन को अगर अपने सामने रखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने ऊपर होने वाले इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था, हिंदुस्तान को जो है वो खासी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बल्कि उसके बाद से दुनिया के भर के आलमी रहनुमाओं ने और आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में ये वाज़ेह तौर पर लिखना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है, पाकिस्तान को अपना दिफा करना आता है, और पाकिस्तान पर जो भी इस किस्म के हमला आवर हो सकते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और इस कामयाबी के बाद जिस तरीके से फील्ड मार्शल अफवाज पाकिस्तान के सरबराह सईद आसिम मुनीर जब अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका में जो उनका इस्तकबाल हुआ और जिस तरीके से वाइट हाउस में उनको लंच पर मदऊ किया गया, उस वक्त भी पाकिस्तान की सारी सफारती और जंगी कामयाबी का जगह जगह तज़किरा किया गया। अगर मार्का हक के बाद के साथ ही आप देखें, उस तसलसल के साथ जहाँ भी बातचीत हुई, जहाँ भी तज़किरा हुआ, हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक ही बात की कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके त्यारे गिराए। हत्ता कि सूरत हाल ऐसी बन गई कि अगर जिक्र किसी और मुल्क का भी हो रहा होता था तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप का जिक्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो गोया जब ईरान के ऊपर हमला हुआ इसराइल की तरफ से, फिर अमेरिका इस जंग में कूदा, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल फैसला करने का वक्त आ गया है। बड़ी तनकीद हुई, बहुत कुछ कहा गया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के बारे में, पाकिस्तान की सियासी क़यादत के बारे में, हत्ता कि यहाँ तक मुखालफीन एक ख़ास ग्रोह जो सोशल मीडिया पे मौजूद है या एक ख़ास जहनीत रखने वाली जो सोच के लोग हैं, उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि जनाब पाकिस्तान अमेरिका के सामने कैसे बात कर सकता है, पाकिस्तान को अमेरिका का इत्तेहादी बनना पड़ेगा, अमेरिका अड्डे मांगेगा हम अड्डे दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में अपना किरदार अदा किया, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। पाकिस्तान ने इसराइल के हमलों की मजम्मत की,
پاکستان نے جو ہے وہ ایران کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا. پاکستان نے امریکہ کو باور کرایا کہ یہ جنگ پورے اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, اس جنگ سے نکلنا ہوگا. حتیٰ کہ یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ جناب ڈالر حاصل کیے جائیں گے, پاکستان جو ہے وہ اپنی فضائی حدود دے دے گا, پاکستان اڈے استعمال کرنے دے گا. پاکستان کے بارے میں یہاں تک پروپیگنڈے کیے گئے کہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے یہ مالی مدد کے عوض جو ہے ایران کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. لیکن پاکستان نے نہ صرف ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا اعلان کیا, جس کا اقرار بار بار ایران کی لیڈرشپ نے کیا. ایران نے UN میں بھی جا کر جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو سراہا. ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ایران کی قیادت نے پاکستان کے حق میں ریلیاں نکلی. تہران کی سڑکوں پر لوگ پاکستان کا پرچم لے کر باہر نکلے اور پاکستان کی کوششوں کو سراہتے رہے. لیکن مخالفین کے خیر کیا کہنے, انہوں نے تو ہر بات میں کیڑا نکالنے کی کوشش کی. لیکن پاکستان کی یہ کامیابیاں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئیں, اور پھر بالآخر ایسی نوبت بھی آئی کہ پاکستان نے جب مصر کو, ترکیہ کو انگیج کیا مذاکرات کے لیے, جنگ بندی کے لیے, ثالثی کے لیے, اگر قرہ فعال نکلا تو وہ بھی پاکستان کے نام نکلا. گویا پاکستان کی اس مسلسل سفارتی سطح پہ فوجی اور سول جو ڈپلومیسی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان درمیان میں آیا. پاکستان نے ثالثی کا کردار کا آغاز شروع کیا. ڈیلیگیشنز اسلام آباد پہنچے, فوجی لیڈرشپ سے, سیاست لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, جس کے بعد سے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے. دوسری طرف ایک بڑا اہم مرحلہ تھا پاکستان کے لیے, وہ تھا سعودی عرب اور ایران کا معاملہ. اس میں بھی سعودی عرب اور ایران کے معاملے میں بھی پاکستان نے جہاں ایران پر حملوں کی مذمت کی, وہاں سعودی عرب کے ساتھ بھی ڈٹ کر کھڑا ہونے کا اعلان کیا کہ ایران کو بھی یہ کہا کہ انہیں سعودی عرب کے اوپر حملے نہیں کرنے چاہیے, اور خاص طور پہ اگر سعودی عرب کی تنصیبات کو, پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ شاید اب پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑا ہے. لیکن پاکستان نے کمال حکمت عملی کے ساتھ نہ صرف سعودی لیڈرشپ کو راضی کیا معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, بلکہ ایران کی لیڈرشپ کو بھی یہ باور کرایا کہ اس خطے کو جنگ کی لپیٹ سے نکالنے کے لیے تمام ممالک کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور بالآخر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین ٹینشن ختم کروانے میں بھی پاکستان نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی نائب صدر بھی اسلام آباد پہنچیں گے, ایران کا ڈیلیگیشن اسپیکر کی قیادت میں وہ بھی اسلام آباد پہنچے گا, اور اس 2 ہفتوں کی جنگ بندی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بات چیت ہوگی, اور ان مذاکرات اس نکات پر بھی ہوں گے جو ایران کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں, اور جو نکات جو ہے امریکہ کی طرف سے سامنے رکھے گئے ان پر بات چیت کا ماحول بنے گا. دنیا بھر کی نگاہیں ان 2 ہفتوں میں اگر کسی ملک کے اوپر ہوں گی تو وہ پاکستان کے اوپر ہوں گی, اسلام آباد کے اوپر ہوں گی. اسلام آباد کی لیڈرشپ, سول لیڈرشپ, وزیر اعظم شہباز شریف, اور راولپنڈی کی ملٹری لیڈرشپ, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس سوشل میڈیا پر پیغام میں پہلے کہا کہ میں جنگ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے ہم موخر کر رہے ہیں, اس کو ملتوی کر رہے ہیں. میری بات چیت ہوئی ہے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب سے. اس حوالے سے پاکستان ایک بڑا واضح موقف رکھتے ہوئے اور ایک اصولی موقف رکھتے ہوئے کہ اس خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کی مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج جس طریقے سے تمام دنیا کے اخبارات بھرے پڑے ہیں, سارے عالمی میڈیا کی نگاہیں اسلام آباد کی طرف مرکوز ہیں, اگلے 24 گھنٹوں میں بہت سی چیزیں مزید پیش رفت ہو رہی ہے اور مزید جو لوگ اسلام آباد کی طرف رابطے کر رہے ہیں. ایران کے پریزیڈنٹ نے آج شکریہ ادا کیا پاکستان کی لیڈرشپ کا, وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کر کے کہا کہ جس طریقے سے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کو رکوانے کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, اس پہ وہ ایران کی قوم اور ایران کی لیڈرشپ پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہے. گویا پاکستان کی یہ ایسی کامیاب ڈپلومیسی کہ ایک طرف پاکستان امریکہ کو انگیج کر رہا ہے, دوسری طرف ایران کو انگیج کر رہا ہے, تیسری طرف سعودی عرب کو انگیج کر رہا ہے, اور ان ملکوں کے مابین معاہدہ کروانے کے لیے پاکستان اپنی دن رات کی کوششوں میں مصروف ہے. تو گویا جس ڈونلڈ ٹرمپ کو ایوارڈ دینے کی بات جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی تھی اس وقت بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جی نوبل پرائز کیوں دینے کی بات کی جا رہی ہے. جب پھر اسرائیل نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر اس وقت بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, تب بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا موقف یہی تھا کہ ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ایران پر ہونے والے مظالم کی
جو ہے وہ سختی سے مذمت کرتے ہیں، لیکن انگیج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکی پریزیڈنٹ کو، امریکی لیڈرشپ کو اس لیے انگیج کیا کہ ہندوستان کے مسئلے پہ بھی امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا، اور اس خطے کے اندر خلیجی ممالک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہاں بھی پاکستان کی اس کوشش کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایوارڈ دینے کی بات ایک لحاظ سے بڑی تنقید کا سامنا تھا، لیکن آج وہی پاکستان کے لیے وہ اس وقت کی آفر ایک ایسی آفر میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آج لوگ اگر دنیا میں بات کر رہے ہیں تو آج نوبل پرائز پاکستان کو دینے کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا، پاکستان نے مذاکرات کی راہ ہموار کی، اور پاکستان نے دو متحارب قوتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے میں جو کردار ادا کیا، اس کو آج چین، روس، امریکہ اور دنیا کے بڑے بڑے سپر پاورز بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ابھرتا ہوا پاکستان ہے۔ پاکستان سفارتکاری کے محاذ پہ عالمی سطح پہ ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، اور یہی پاکستانیوں کے لیے عزت کا مقام ہے، دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اس پہ اف اور بٹ کی جو باتیں لگانے والے لوگ ہیں ان سے ذرا بچیے گا۔ کسی نے کہا ڈرافٹ آ گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، امریکہ سے آیا، کسی نے کہا جی نہیں فیلڈ مارشل صاحب کا بھیجا ہوا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو جب بھی وزیر اعظم خاص طور پہ خارجہ امور کے حوالے سے، اس بڑے ایشو کے حوالے سے اس قسم کے سوشل میڈیا پر پیغامات اگر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر وہ ڈرافٹ وزیر اعظم کو بھیجا جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہوئی تو اس کو بھی اتنی بڑی بنیاد بنا کر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ فیصلے کسی جذباتی ماحول میں نہیں ہوتے، کنسلٹیشن کے ساتھ ایک ایک لفظ کو اس پر بحث کر کے، اس پر بات چیت کر کے اس قسم کے پیغامات دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک لفظ کے حوالے سے، کیونکہ خارجہ امور کے حوالے سے فارن آفس آن بورڈ ہوتا ہے، آپ کی سیکورٹی کے ادارے آن بورڈ ہوتے ہیں، اور دیگر چیزوں کو سارے کو پیش نظر رکھ کے اس قسم کے جو ہے وہ پیغامات دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب کوئی ڈیلیگیشن پاکستان آتا ہے تو مذاکراتی عمل سے پہلے بریفنگز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پاکستان کی کامیابی اب بھی ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر رہی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، گویا وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی کامیابی کسی حکومت کی کامیابی ہے، حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ آج کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور آج اگر پاکستان کو عزت اور وقار حاصل ہے اور مقام حاصل ہے تو آج کی حکومت بینیفیشری تو ہو سکتی ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر اگر کوئی بینیفیشری ہے تو ملک خدا داد پاکستان ہے۔